اسلامی عقیدے کے مطابق ہر شخص کو موت کے بعد زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جس کی سزا یا جزا ہوگی، سزا جہنم، جزا جنت۔ اس موضوع کے اوپر جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے عصائے موسیٰ، یہ کلیات رسائل نور میں سے ہے۔ بوڑھا جو ہوتا ہے وہ جب قریب المرض ہوتا ہے، شدید مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ پریشان ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اپنے آپ کو قید کی طرح سمجھتا ہے، یعنی قید خانے میں سمجھتا ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک، جب وہ ایمان بالآخرت پر یقین کرتا ہے تو اس کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہاں ایک ابدی جنت ہے، تو اس کو پھر اس کی تکلیف، اس کی پریشانی، اس کی جو مصیبت، وہ مصیبت نہیں لگنے لگتی، کیونکہ وہ ایک امید پر ہوتا ہے کہ مجھے ابدی جنت میں جانا ہے۔ اسی طرح اگر بچے کی مثال لے لیں تو بچہ جو ہوتا ہے اس کو بھی جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، یعنی بچہ جو ہوتا ہے وہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ ایمان بالآخرت کیا ہے تو بچہ اپنا ٹائم فضول کھیل کود مستی میں ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر جوان کی مثال لے لیں تو جوان بھی اپنا ٹائم اس طرح پاس نہیں کرے گا۔ اگر اس کو ایمان بالآخرت پر پکا پختہ یقین ہو جائے تو وہ اپنا ٹائم اس طرح ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین پر چلے گا اور اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے گا، یعنی وہ نشہ کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، ان سب کو وہ چھوڑ دے گا۔ استاد فرماتے ہیں اور وہ جوانوں کو پکارے گا تمہارے سامنے جہنم کی آگ ہے، نشے اور ننگے ناچ بدمستی سے ہوش میں آؤ، کیونکہ جو جوان ہوتا ہے وہ اپنی مستی میں گم ہوتا ہے اور جوانی کی مستی اس کے اندر ہوتی ہے اور نفسانی خواہشات کا وہ اسیر ہوتا ہے۔ تو استاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان بالآخرت پر یقین کرے گا تو اس کو فرماتے ہیں اور وہ جوانوں کو پکارے گا، کیا پکارے گا؟ تمہارے سامنے جہنم کی آگ ہے، نشے اور ننگے ناچ بدمستی سے ہوش میں آ جاؤ، یعنی وہ جب جہنم پر یقین کرے گا کہ ہاں اگر میں غلط کروں گا تو مجھے سزا ہوگی اس کی، تو وہ ضرور بضرور اس کے سوچے گا اور نشے اور ننگے ناچ بدمستی اس طرح نہیں کرے گا وہ۔ اسی طرح وہ ظالم ظلم کرتا ہے۔ ظلم کیوں کرتا ہے؟ ظالم ظلم اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو قیامت کے اوپر، اس کو آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ تو ظالم، استاد فرماتے ہیں کہ ظالم سے کہے گا بچ کے رہ، کیونکہ عنقریب تجھے بڑا سخت عذاب ہونے والا ہے، اور وہ یوں اسے ظلم سے ہٹا کر عدل پرست بنا دے گا۔ ظالم ظلم کرتا ہے، تو جب وہ ایمان بالآخرت پر یقین کرے گا تو وہ ظلم سے ہٹ جائے گا اور عدل پر آ جائے گا۔ تو اسی طرح ایمان بالآخرت پر جو یقین کرے گا، یعنی بوڑھا، اور بوڑھوں کو مخاطب ہو کر کہے گا خوش ہو جاؤ، تمہارے سامنے دائمی جوانی اور تر و تازگی موجود ہے، اور تمہارے انتظار میں دائمی اور باقی رہنے والی اخروی سعادت موجود ہے، اور وہ سعادت ان تمام سعادتوں سے کہیں زیادہ بلند ہے جس سے تم محروم ہو گئے ہو، اس لیے آؤ اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور یوں ان کے رونے دھونے کی خوشی اور شادمانی میں بدل دے گا۔ یعنی یہ ہے کہ بوڑھا پریشان ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ اگر ایمان بالآخرت پر جو یقین کرے گا، ظالم اگر وہ ایمان بالآخرت پر یقین رکھتا ہے تو وہ ظلم کرنا چھوڑ دے گا، عدل پر آ جائے گا۔ اسی طرح بچے کی مثال لے لیں، اگر ایمان بالآخرت پر وہ یقین رکھتا ہے تو اپنا ٹائم وہ کھیل کود میں مصروف نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر جوان کی مثال لے لیں تو اگر وہ ایمان بالآخرت پر یقین رکھتا ہے تو وہ نفسانی خواہشات میں نہیں آئے گا، نفسانی خواہشات کا اسیر نہیں بنے گا، نفسانی خواہشات میں نہیں پڑے گا۔ وہ ہر وقت اس خوف میں رہے گا کہ اگر میں یہ چیز غلط کرتا ہوں تو بے شک اس کی سزا مجھے ملے گی، اور اس کی سزا کیا ہے؟ ابدی جہنم۔ ایک چھوٹی سی پریشانی، ایک چھوٹی سی مشکل اس دنیا میں ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، تو ہم کیسے اس جہنم کو برداشت کر پائیں گے، اس کے عذاب کو؟ اسی طرح بوڑھا جو ہے ایمان بالآخرت پر یقین رکھتا ہے تو بوڑھے کو یہ تسلی استاد دیتا ہے کہ یہ تسلی دی جاتی ہے کہ آپ پریشان نہیں ہو، آپ غمگین نہ ہو، آپ بیمار ہو، مگر یہ بیماری ایک
عارضی بیماری ہے، یہ دنیا ابدی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، مگر وہ جب ایمان بالآخرت پر یقین کرے گا تو اس کے اندر ایک امید کی کرن آتی ہے کہ ہاں ایک ابدی جنت ہے، اس پر وہ یقین کرے گا تو اس کی ساری پریشانی، اس کا سارا غم ختم ہو جائے گا اور وہ پرسکون رہے گا۔ اسی طرح اگر بات کی جائے جو ڈکیتی کرتے ہیں، اگر وہ ایمان بالآخرت پر یقین رکھیں تو ڈکیتیاں ختم ہو جائیں۔ اسی طرح چوری کی بات کی جائے تو اگر چور ایمان بالآخرت پر یقین رکھے گا تو وہ کبھی چوری نہیں کرے گا، ہاں وہ یہ سوچے گا کہ ہاں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی وہ چوری نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر ہم بات کی جائے کہ جو ماں باپ کی تحقیر کرتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، وہ کبھی بھی ماں باپ کے دل نہیں دکھائیں گے اگر وہ ایمان بالآخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھیں مغرب کے اندر اولڈ ہاؤسز کا سسٹم ہے، تو ان کے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو اولڈ ہاؤس میں رکھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم اپنی زندگی کو انجوائے کریں، ہماری یہی زندگی ہے، تو وہ ایمان بالآخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر وہ ایمان بالآخرت پر یقین رکھیں تو وہ اپنے ماں باپ کو کبھی بھی پریشانی نہ دیں، کبھی بھی ان کو مشکلات میں، پریشانی میں مبتلا نہ کریں، مصیبت میں مبتلا نہ کریں۔ اسی طرح اگر بات کی جائے ایمان بالآخرت کی، تو اگر ایمان بالآخرت پر جو بھی یقین کرے گا، وہ نہ وہ ڈکیتی کرے گا، نہ وہ چوری کرے گا، نہ وہ زنا کرے گا، نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ وہ چغلی کرے گا، نہ وہ غیبت کرے گا، نہ وہ کسی کا دل دکھائے گا، نہ وہ نمازیں قضا کرے گا، نہ وہ غلط چیزیں دیکھے گا، نہ وہ فحاشی پھیلائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان بالآخرت پر یقین کرتا ہے تو ہر چیز کرنے سے پہلے وہ اس چیز کو ضرور سوچتا ہے کہ وہ میں جو بھی چیز کروں گا، قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الزلزال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی اگر ذرہ برابر میں نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، کوئی اگر ذرہ برابر گناہ بھی کرے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایمان بالآخرت پر یقین رکھیں، اس کا کیا مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان بالآخرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔